اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں پارے میں 3 سورتوں کے حصے شامل ہیں۔ سورۃ فرقان کا بقیہ حصہ، سورۃ الشورى کا مکمل اور سورۃ نمل کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات قیامت۔ انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دوسری بات توحید۔ زمین و آسمان، رات اور دن کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری بات رسالت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چوتھی بات عباد الرحمن کی صفات۔ اللہ کے نیک بندوں کی 13 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب جاہل لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ جھگڑنے کی بجائے سلامتی کی بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رات کے وقت اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ کسی بے گناہ کی جان لینا ان کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ وہ زنا اور ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ وہ جھوٹ اور باطل کاموں میں شریک نہیں ہوتے اور سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ وہ فضول اور بے مقصد محفلوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جب انہیں قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ غور و فکر کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں اور اولاد نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں متقین کا امام اور رہنما بنا دے۔ اب آگے سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے، جس میں 3 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون 7 انبیاء کرام کے واقعات، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ آگے سورۃ نمل شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات قرآن کی عظمت۔ فرمایا کہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات 5 انبیاء کرام کا ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چونٹی کے ساتھ مکالمہ، ہدہد پرندے کا قصہ اور ملکہ سبا کا ایمان لانا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان جو ہے وہ عاجزی، تقوی اور اچھے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں عباد الرحمن کی صفات اپنانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اور سیدھے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔